جہاں کا فیصلہ بڑا بر وقت فیصلہ ہے. اب ٹھیک ہے آپ ایک طریقے سے بوائیکاٹ کریں اور اپنا پریزنس ہی شو کرنی ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, لیکن ہم مطلب آگے گریجولی صحیح لیول پہ جا کے ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے. وائی امریکہ سپر پاور ہے لیکن اس پر سارے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بیکاز وہ سب سے آگے ہیں ٹیکنالوجی میں. ہم ان کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. ہاں ہم کہاں ہیں, ہمارے پڑھائی کدھر ہے. وہ جب یہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ یہودیوں کی پروڈکٹ جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں تو جو وہ مائک اور ایڈریس سسٹم تھا وہ کس کا تھا, اور وہاں پہ جو الیکٹریسٹی کا سسٹم تھا وہ کہاں کا بنا ہوا تھا. دیکھیں ایک شعر ہے کہ بجھ بھی چکی یہ شمع جل بھی چکے پروانے, اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. وہ ایک جملہ میں نے سنا اور یقین کریں کہ میری روح کانپ کے رہ گئی جب ایک فلسطینی نے اپنی بچی نوزائیدہ شہید بچی کو ایسے اٹھا کے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا یہ دیکھ لیں ہم نے آپ کی محبت کے لیے کہاں تک چلے گئے اور یہ امہ آپ کی کہاں کھڑی ہے. ہم کب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بچی کا جملہ بالکل ٹھیک تھا کہ یا رسول اللہ ان کی یہ مسلم حکمرانوں کو آپ نے اپنی شفاعت نہیں دینی. ان کو جس طرح اسرائیل نے نہیں مارا ان کو مسلمان حکمرانوں نے مارا, ان کی بے حسی بے شرمی نے مارا, ان کی بے غیرتی نے مارا. ادروائز اتنا سا اسرائیل ہے, آپ امریکہ کے آگے اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے, خدا ہے یہ. کیا امریکہ کو ناکو چنے نہیں چبوائے لوگوں نے؟ کیا ویتنام میں اسے ذلیل کر کے نہیں نکالا؟ کیا افغانستان میں اسے ذلیل کر کے نہیں نکالا؟ آپ اتنے خوفزدہ ہو گئے یار کہ ڈرتے ہیں آپ بات کرتے ہوئے, آپ کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے حرم میں جو عیاشیاں وہ نہ ختم ہو جائیں. میں یہ فتوے شتوے یہ وہ سارا کچھ کتنی باریک بات ہے کہ جناب ایک طرف فتوہ دے رہے, ایک طرف آپ کہہ رہے کہ ان عمارتوں میں پتھراؤ کر کے انہیں نہ توڑیں, وہ ان کو نہ یوں کریں. بھائی بات یہ کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی قبریں بنا دی, جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کی نسل ختم کر دی, ان کے لیے ہمارے اندر ابھی بھی بڑی محبت ہے, بڑی کروٹیں لے رہی ہے. وہاں جائیں, جا کے دیکھیں. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اس نے ایسے برگر پکڑ رکھا تھا بچی نے برگر کے نام پہ, اور خدا کی قسم گھاس تھی اس کے اندر, اسے گھاس کھا رہی تھی وہ. ایک بچہ میں نے اس کا ویڈیو دیکھا کہ اس کے خالی برتن تھا, اور کیا بات تھی اس بچے کی. 10,000 یہ مسلم حکمران اس بچے کی ایک مسکراہٹ پہ قربان ہے. اس بچے نے ہنس کے کہا, اس نے کہا کہ نہیں یہ کھانا, انہوں نے کہا جب جہاد کرتے, جب مقابلہ کرتے تو بھوکے بھی رہ لیتے. یہ اتنا سا بچہ تھا جس نے یہ کہا تھا. یہ سب بے شرم OIC, یہ حکمران, یہ سارے کچھ جو ہیں. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ روز قیامت ان لوگوں کے گلے کے اندر جو ہے نا وہ ڈلی ہوں گے, انہیں کھینچا جا رہا ہوگا. یہ قاتل ہے اصل غزہ کے بے بس مسلمانوں کے. ہم بے حسی کو مطلب اب آج بھی جو کیا ہے, ہم کسی لیول پہ جا کے ان کو تب بات کریں جب ہم دونوں برابر کے ہوں. ایک وہ جن سے ہم قرضہ لے رہے ہیں, جن سے ہم پیسے لے رہے ہیں, جو ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں, ہمارے منہ میں ٹھوس بھی رہے ہیں, ان کو ہم آنکھیں دکھائیں گے. بات سنیں, ہم لے رہے ہیں نا قرضہ. سعودی عرب تو کتنے $1 ٹریلین دے رہا ہے سعودی عرب, یہی بات تو میں کر رہی ہوں امریکہ کو. ٹھیک ہے نا, وہ اس گنڈے کو پال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس بدماش بدمست ہاتھی کو پال رہے ہیں, وہ سر پھرے ٹرمپ کو پال رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, جو پاگل پن کی حد تک چلا گیا ہے, جس کی نظر میں انسانی اور خاص کر کے مسلمان خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کو تو ہم پال رہے ہیں مسلمان, ہمارے پیسے سوئس اکاؤنٹس کے اندر, ہماری اکانومی مسلمانوں کی جو ہے پیٹرول کی اکانومی سے دنیا چل رہی ہے, ہم انہیں پال رہے ہیں ان گنڈوں کو. ٹھیک ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بٹ ٹھیک ہے پاکستان کا میں مانتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لیکن ہم اس پوزیشن میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم غریب ہیں تو میرے حکمران امیر کیوں ہے؟ میرا بچے کا فیوچر کچھ نہیں ہے تو تمہارے حکمرانوں کے بچوں کے اوپر کھربوں پتی کیسے بن گئے؟ میرا بچہ اگر لور لور پھر رہا ہے نوکری کے لیے تو تم اس ملک کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ تو پھر جب کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو سامنے آ رہا ہے.